بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بھی نماز کے بارے میں احادیث شریف ہیں۔ 14 احادیث شریف انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا نماز کے بارے میں۔ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی احادیث شریف انشاءاللہ آئیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے خالق نے کیا بنائی ہے نماز، نور نظر نماز، اندھیر تھا جہاں میں نہ ہوتی اگر نماز، پڑھتے ہیں خوف حق سے جو با چشم تر نماز، ان کے لیے بجھائے گی نار سکر نماز، سوئیں گے قبر میں وہی بے خوف جو یہاں پڑھتے ہیں نیند چھوڑ کر وقت سحر نماز۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، شاعر نے سمجھایا ہے، فرمایا کہ جڑی نماز ہے، نماز بندہ پڑھے گا، نماز بندہ پڑھے گا او قسمت والا ہے تے قبر دے اندر جس ویلے بندے نو رکھیا جانا ہے اونوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، آرام دی نیند سوے گا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا حاضر ہوا، پوچھا سب سے عمل کے متعلق پوچھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز، پھر فرمایا پوچھا، پھر فرمایا نماز، پھر فرمایا پوچھا، فرمایا پھر نماز، فرمایا 3 مرتبہ اس کے سوال کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں واری کوئی جواب انہیں فرمایا نماز نماز، پھر چوتھی واری فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد، فرمایا کان الجہاد فی سبیل اللہ۔ پہلے فرمایا مینوں سب تو وڈا عمل دسیا جاوے، بیان فرمایا جاوے۔ آقا علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہویا، فرمایا پوچھیا بڑا عمل کیڑا ہے، وڈا عمل کیڑا ہے، فرمایا نماز، پھر پوچھیا فرمایا نماز، پھر پوچھیا فرمایا نماز، 3 واری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز نماز، پھر فرمایا چوتھی واری نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی راہ وچ جہاد۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ کرو، کشمیر، فلسطین، برما اور نہ جانے کتے کتے ملکاں دے اندر مسلماناں تے ظلم و ستم ہو رہے نے، نوجواناں نو شہید کیتا جا رہا ہے، بچیاں نو شہید کیتا جا رہا ہے، میرے مسلمان بھائیو مسلمان بزرگاں نو شہید کیتا جا رہا ہے، سانو مدد دے واسطے پکار رہے نے، مسلمان جہاد دے نام تو ہی ڈر جاندا ہے، حالانکہ مسلمان کتنی قوم بہادر قوم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زندگیاں پڑھو، نبی پاک علیہ السلام دی آل دی قربانی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیسی عظیم قربانی دیتی، فرمایا جہاد مسلمان سانو پکار رہے نے، ساڈے مسلمان ساڈی مدد کرن۔ میرے مسلمان بھائیو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پہلی روایت، فرمایا
الترغیب والترغیب دے اندر موجود سی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب دے اندر لکھی، فرمایا اے روایت طبرانی شریف دے اندر ہے، الترغیب والترغیب دے اندر موجود ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اس وقت ہم 7 آدمی تھے، 4 ہم میں سے موالی غلام تھے اور 3 عربی تھے۔ ہم اپنی پشتوں کو دیواریں مسجد نبی سے لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ہاں نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر توجہ فرمائی، فرمایا جانتے ہو تمہارا رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے جس نے وقت پر نماز پڑھی اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کی تخفیف کرتے ہوئے اس کو ضائع نہ کیا، اس کے لیے میرے ذمہ کرم پر وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے اسے وقت پر نہ پڑھا اس کی حفاظت کی، نہ پڑھا اور نہ اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کی تخفیف کرتے ہوئے فرمایا اسے ضائع کر دیا، اس کے لیے مجھ پر کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہوں تو اسے عذاب دوں، چاہوں تو اسے بخش دوں۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، فرمایا فلا عہد له علی ان شئت عذبته وان شئت غفرت۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا میں چاہواں تے انہوں بخش دیواں، چاہواں تے انہوں بخش دیواں، جیڑا وقت تے نہیں پڑھدا تے جیڑا پڑھدا ہی نہیں او تے ذرا فکر کرن مسلمان۔ میرے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے کے آئے، صحابی رضی اللہ نے فرمایا اسی اس وقت 7 بندے موجود سی، 4 فرمایا موالی غلام سی، 3 عربی شخص سی، اسی دیوار مسجد نبوی شریف دے نال ٹیک لگا کے فرمایا بیٹھے سی۔ فرمایا آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، فرمایا عرض فرمایا تسی کس شے دا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا کس شے دا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر لئی خاموش ہو گیا، آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور پھر ساڈی طرف توجہ فرمائی، فرمایا تسی جان دے ہو تہاڈا رب کریم ارشاد فرماندا ہے، فرمایا اسی عرض کیتا نہیں جاننے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تہاڈا رب فرماندا ہے جس بندے نے وقت تے نماز پڑھی اس دی حفاظت کیتی، فرمایا اس دی حفاظت کیتی، انہوں ضائع نہ کیتا، میرے ذمہ کرم تے وعدہ ہے عہد ہے میں انہوں جنت دے وچ داخل کراں گا۔ فرمایا بحقیہا ولہو علیہ احد ان فرمایا ان ادخلہ الجنت، فرمایا ومن لم یصلیہا لوقتہا۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ وقت تے نماز پڑھے گا، وقت تے نماز پڑھے گا، فرمایا ضائع نہیں کرے گا، فرمایا ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، فرمایا حفاظت کرے گا، فرمایا ضائع نہیں کرے گا، فرمایا میرے لیے ذمہ کرم وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ میں اس نو جنت وچ داخل کراں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت فرماندا ہے جس بندے نے وقت تے نماز نہ پڑھی، فرمایا اس دی حفاظت نہ کیتی، فرمایا انہوں ضائع کر دیتا، فرمایا ضائع کر دیتا، فرمایا اس کے لیے مجھ پر کوئی وعدہ نہیں، اس دے واسطے میرے کول کوئی وعدہ نہیں، میں چاہواں تے انہوں عذاب دے دیواں، میں چاہواں تے انہوں بخش دیواں۔ توجہ فرماؤ اگلی روایت دے اندر فرمایا یہ روایت طبرانی شریف